رہے گی، ان سے ہٹ جاؤ گے تو تم نہ مجھے پہچان سکتے ہو نہ میری شانوں کو پہچان سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان۔ نہیں مقام کی خوب طبیعت آزاد، اقبال نے کہا یہی وہ طبیعت آزاد ہے جو تیری اور میری ہے، اور وہ صوفی ہے جو طبیعت کی آزادی سے دور ہے۔ ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹیں، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ تو آج ہماری پریشانی ہے، کتنی پریشانی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ موت کے وقت کتنی پریشانی ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ قبر کا معاملہ کتنا مشکل ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جس کو قرآن نے حادثہ کبریٰ یوم عظیم صاخہ چیخ و پکار کا دن کہا، او چیخیں نکل رہی ہوں ہر طرف سے، تو خدا کی قسم کہ دنیا کی مصیبتیں کچھ بھی نظر نہ آئیں جن سے ہم دل برداشت ہو کے بیٹھے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے ہی فقط دنیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آنے والے مقامات کتنے مشکل ہیں، اور یہ اللہ اکبر تو وہاں کام آئے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ اس کی کبریائی کی کیا شان ہے۔ تو جو نبی سمندر کو اپنے عصا کے ذریعے پاٹ سکتا ہے، اس نبی کی نگاہ ہو جائے تو وہ تیرے دل کے ظلمت کدے کو نور سے نہیں بدل سکتا۔ اور صحابہ کرام کی یہ شان تھی، جب بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ہم یہی درس دیتے ہیں کہ خاتم النبیین مان رہے ہو، یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ قیامت تک حضور رسول ہیں، تو یہ تو شروع سے آ رہا ہے کہ بیٹا ماں کی طرف لپکتا ہے اور باپ کی طرف لپکتا ہے پناہ دینے کے لیے، تو امتی جب بھی پریشانی آئے گی تو وہ نبی کی طرف ہی لپکے گا، اور جب تک لپکتا رہے گا اللہ نے اس نبی کو یہ شانیں دی ہیں کہ جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا وہ رسول کریم اپنی نگاہ کرم سے کرم کرتا رہے گا۔ پوری حدیثوں میں نے کسی مقام پر نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی التجا کی ہو اور حضور نے کہا ہو کہ میں یہ جانتا نہیں ہوں یا یہ ہو نہیں سکتا، یہ کسی مقام پہ نہیں۔ تو جو اللہ سمندر کو پاٹ سکتا ہے اور اس میں رستے بنا دیتا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے کہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ افضل الایمان انتظار الفرج، سرکار نے فرمایا کہ سب سے ایمان میں افضل وہ ہے جو مایوس نہ ہو اور اپنے رب سے تنگی مصیبت پریشانی کے کھلنے کی امید قائم رکھے، اس کا درجہ ایمان میں سب سے افضل ہے۔ پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہیں، ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے جنہوں نے سب کو چھین لیا، اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ یہاں ایک میٹر لگا ہوا ہو اور سانس کے ساتھ نالی ہو، جتنے سانس آئیں اس پہ بھی ہمارا بل آ جائے، بس یہ ایک بات باقی رہ گئی کہ ہر سانس کھینچو ان سے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہے مصیبت جو ہم پہ مسلط ہے، یہ آزمائش ہے، اور پتہ نہیں اس کا سلسلہ کیا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور نظام باطن کے لوگ جانتے ہیں کب یہ فیصلے ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے، لیکن ہم وہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ازماس کے برماس، قرآن نے کہا ہے جو مصیبت آتی ہے اس کا سبب تیری ذات ہے، اس پر بھی یہ کرم ہے کہ فرمایا تمہیں جو کانٹا چبھتا اس کے اوپر بھی تمہارے گناہ چڑھتے،
لا یصیبک ہم بلا، تجھے کوئی ذہن کی پریشانی، دل کی پریشانی، عقل کی پریشانی، حتی الشوکۃ تشاقھا، یہاں تک کہ جو کانٹا چبھتا ہے تیرے پاؤں میں، رب اس کے بدلے بھی تیرے گناہ جھاڑ دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جس نے برائی کی اس کی سزا وہ چکھے گا، تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سے کون ہے کہ جس سے خطائیں نہ ہوں، تو ہم ہر خطا کے اوپر اگر پکڑ ہوئی تو ہم کیسے بچیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن فی اہلہ و مالہ حتی لقی اللہ، فرمایا مومن کے بچوں میں، اس کی بیوی میں اور گھر میں اسی کی وجہ سے بلا رہتی ہے، یہاں تک کہ جب رب سے ملاقات کرتا ہے تو رب ان پریشانیوں کی وجہ سے اسے دھو کر پاک کر کے لے جاتا۔ اس لیے صبر تو کبھی نہیں امن ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اعلم ان النصر مع الفرج وان الفرج مع القرب، حضور نے فرمایا یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ بڑھی ہوئی، اور جہاں بھی پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کشادگی بھی لکھی ہوئی۔ یہ حوصلہ، یہ صبر اب نہیں رہا، پہلے لوگ بہت صابر تھے، تھوڑی چیزوں پہ اکتفا کر لیتے تھے اور شریعت کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ میں نے حضور کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی بھی زندگی میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آئی تھی زندگی میں، جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا۔ تو کہنے لگے وہ کیا تھی؟ کہنے لگے میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا اور میری گھر والی کی نماز قریب آ، تو اس دن مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ولادت سے پہلے نماز چلی گئی تو اس کا جواب میں رب کو نہیں دے سکتا۔ تو میں باہر بھاگتا تھا، اندر بھاگتا تھا، اور میں نے کہا تیمم کر لے اور یہ نماز قضا نہ ہو، تو اس نے تیمم کیا، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ فرمایا زندگی میں سب سے بڑی پریشانی اس وقت مجھے ہوئی تھی کہ میری گھر والی کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے حوصلے اور صبر، اور یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کرے، توکل کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں میرے سامنے ایک شخص نے آ کر توبہ کی اور اس نے کہا جی میں نے 40 بندوں کا کفن اتارا، کفن تو مسلمان ہی ڈالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 40 جن کا تم نے کفن اتارا ہے ان کو قبر میں کیسے پایا؟ تو اس نے کہا یہ ان میں سے کسی ایک کا چہرہ بھی کعبہ شریف کی طرف نہیں، سب کے چہرے کعبہ شریف سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت محبوب الہی نے فوائد الفوائد کے اندر ملفوظات میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں تھے، ان کا قبلہ ٹیڑھا تھا، اس لیے ان کے چہرے ہٹا دیے۔ یہ چیزیں قرآن کریم نے بڑی واضح ذکر کی ہیں، کاش ہم اس تک پہنچے اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی کیا شانیں ذکر کی ہیں اور ان کے کیا مقامات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من العالمین، کہ مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا کر کہ جہانوں میں آج تک کبھی کسی کی ایسی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، پورا لشکر ہوا ہم نے حضرت سلیمان کے سفر دکھا۔
وہ چلتی ادھر تھی ہے سو جدھر حضرت سلیمان اس کو حکم کرتا. تمام جنات آپ کے مسخر کر دیے. کل جنات جتنے موجود تھے، کچھ تو معمار تھے، کچھ غوطہ خور تھے، تمام پرند آپ کی حاضری میں رہتے تھے، آپ کے لشکر میں شامل تھے. اور فرمایا ھذا عطاؤنا، اے حضرت سلیمان کی ہماری عطا. عطا وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، کرم ہو، سخاوت جسے کہتے ہیں. فرمایا یہ ہماری عطا ہے. فمن وامسک بغیر حساب، ہم نے تجھے ایسی بادشاہی عطا کر دی ہے کہ تیری مرضی، جس کو چاہے جو دے اور جس کو نہ چاہے نہ دے. ہم نے قیامت تک تو اسے حساب ہی نہیں پوچھنا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اعلان ہو کہ مرضی ہے دو اور مرضی ہے نہ دو بغیر حساب. اور جس ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزائن سماوات اور اراضی کا مالک بنا کر کہہ دیا انا اعطیناک، یہاں بھی عطا ہے وہاں بھی عطا. اور عطا کا معنی ہوتا ہے پکی الاٹمنٹ کر کے. فرمایا تجھے ہم نے ہر چیز، ہر خزانہ کثرت سے دے دیا ہے. تو کثرت سے دے دیا ہے تو اس کثرت کے اوپر اختیار نہیں عطا فرمایا کہ جس کو چاہو جو چاہو عطا کرو. حضور نے حضرت رضیہ کو یہ کہا کہ مام، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ ان اللہ مکن ولا جمیع خزائنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزائن پر اپنے محبوب کو سلطنت دی ہے، حضور کو تسلط دیا ہے، حضور کو تمام خزائن کے اوپر تمکنت دی ہے. فیوتی رسول اللہ، بس حضور قیامت تک جسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرمائیں. حضرت مریم علیہ السلام اور مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ظاہر ہے بھوک محسوس ہوئی، نکاحت محسوس ہوئی، اور کہا یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پرسان حال ہو. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی. فناداها من تحتها الا تحزنی، ہم نے آواز دی غم نہ کر، سب کچھ خزانہ ہم نے تیرے پاس رکھا ہوا. خذی الیک بجذع النخلہ، یہ خشک کھجور تھی جس کے تنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ولادت دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ کر ہلا. تو ساکت علیہ رطبا جنیا، فوراً ہم کھجوریں پکا کر گرائیں گے. پکا کر گرانا ہمارا کام ہے، پکڑ کر ہلانا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ولادت کے وقت عورت کی طاقت ہوتی کہ کھجور کو پکڑ کر ہلائے؟ کیا یہ ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کو پکانا تھا اور گرانا تھا، یہ ضروری تھا. مگر بات کیا بتا دی کہ ان کا ہاتھ لگنا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان. بات یہ تھی کہ یہ ولیہ ہے، اس کا ہاتھ لگنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا ہاتھ لگا. حضی الیک، ہاتھ لگا، تیرا ہاتھ لگے گا تو میری رحمت کا ظہور ہوگا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری صفت کا ظہور نبی کے وجود سے ہوگا، میرے فعل کا ظہور ولی کے وجود سے، کہ میں اس کا ہاتھ مان جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے کہ نہیں. کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو ہاتھ جس کو رب نے کہا کہ میرا نور اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا دیا کہ اس کا ہاتھ لگے گا پھر میری قدرت کا ظہور ہوگا. یہ پتہ چلا کہ جو بھی میری قدرت یا میرے فعل کو دیکھنا چاہتا ہے تو ولی کے پاس جائے، اور ولی کے وجود سے میرے فعل ظاہر ہوگا، نبی کے وجود سے میری صفت کا ظہور.
اور پھر کو دیر لگی 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. کھجور پھول لیتی ہے، پھر اس کے اوپر پکتا ہے، پکتے پکتے کتنا ٹائم لگتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سنت یہ ہے کہ اتنے دیر لگے. قدرت یہ ہے کہ ہاتھ لگے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے کھجور نیچے آ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر سنت کو دیکھنا ہے تو جہان میں پھرتے رہو، اور اگر رب کی شان کو دیکھنا ہے تو کسی ولی کے پاس آؤ. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی آپ نے کشف میں دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے عیسائیوں اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا. تو آپ نے ایک قدم اٹھایا اور وہاں پہنچا، اور عیسائی مناظر کو کہا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، پڑھ کے اس کے بعد میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. آپ نے وضو کیا اور دریائے دجلہ کی جہاں موجیں سب سے زیادہ تھی وہاں مصلی ڈال کر نماز شروع کی. مجال ہے کہ پانی ہلا جائے. موجوں کے اوپر کھڑے ہو کر مصلی ڈال کر آپ نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس نے کہا جی اب مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. تو آج تک اگر اسلام پھیلا ہے تو دلائل سے نہیں پھیلا، یہ یاد رکھیں. اسلام پھیلا ہے ان لوگوں کے کفر کے. اگر تالے ٹوٹے ہیں تو انہوں نے ولی کے وجود کے اندر رب کی قدرت کو دیکھ کر کہا ہے کہ وہ رب سچا ہے جو اس کا رب ہے. یہی شان یہاں تھی. یہ قدرت الہی اور اس محبوب کی کیا شان کہ جو رب کی ذات و صفات کا مظہر بن گیا. خدا کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو کہ وہ اس کا حسن ذاتی کیا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے. کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو حسن الوہیت کا مظہر بن سکے. اگر ذات باری تعالیٰ کے حسن کا، حسن ذاتی اور حسن الوہیت کا اگر کوئی آئینہ ہے دنیا میں، مظہر کامل آئینہ ہے تو فقط چہرہ مصطفیٰ ہے. اس لیے حضور کی امت میں ایمان والوں کی کثرت ہوئی کیونکہ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ جا نہیں سکے. انہوں نے رب کو پہچان لیا مگر روح مصطفیٰ کو دیکھ کر رب کو پہچان. اور اس کی امت کا ایمان ہے کہ پوری مخلوق میں انسان اشرف المخلوق ہے، اور اولین و آخرین میں کوئی ایسا حسین و جمیل نہیں جس طرح ذات محمد الرسول اللہ. عید کا دن تھا، ام المومنین کے گھر میں لڑکیاں بیٹھ کر گا رہی تھی. صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضور چادر ڈال کر لیٹے ہوئے تھے. سرکار نے چادر سے ہٹائی اور فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عید ولنا عید، کہ ہر قوم کی عید ہے، آج ہماری بھی عید ہے، کسی کو گانے نہیں. اس لیے حضرات نقش بند صدیق اکبر کے نقش قدم پر گئے، ان کے یہاں سما نہیں ہے. اور حضرات چشت جو ہیں وہ اس پر گئے کہ حضور نے سما کی اجازت آپ فرمایا. اور جیسے چہرہ والضحیٰ سے کپڑا ہٹا تو وہ بچیاں اصحاب بدر کی تعریف کر رہی ہیں، اصحاب بدر کی شان بیان کر رہی تھی. حضور نے چادر جیسے ہٹائی اور رخ انور ان دیکھا بچیوں نے تو بدر والے بھول گئے اور انہوں نے کلام ہی بدل دیا. ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس